الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا شکر کہ اللہ کریم نے ہم سب کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پہ کیوں جمع ہوئے، کیوں اکٹھے ہوئے، اس رمضان کی محبت کے لیے۔ اور یہ محبت بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں آئی، یہ کس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی؟ اللہ رب العزت نے، اللہ کریم نے، اللہ رحمان نے، اللہ رحیم نے۔ اگر آج میرے اور آپ کے دل میں اس رمضان کے لیے محبت نہ ہوتی تو ہم یہاں پہ آ کے نہ بیٹھتے۔ اور نہ صرف یہ، میں اور آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ دیکھ لیجئے، یا پھر ان کی سیرہ مبارکہ دیکھ لیجئے، تو اس میں سنت مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے آج سب ہم یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، بلکہ یوں کہیے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 29 تاریخ کو سب کو جمع کیا کرتے تھے، سارے صحابہ کرام کو، اور رمضان کے بارے میں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے پورے کا پورا کیا کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اربوں خربوں لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو چنا، اس سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بات کرنے کے لیے، اس رمضان کے مہینے کی امپورٹنس بتانے کے لیے، اس کا مقصد بتانے کے لیے۔ اور دیکھیں کہ اگر میں اور آپ کہ ایک مہمان میرا اور آپ کے گھر کا وزٹ کرے، جو میرا اور آپ کا بڑا ہی پیارا مہمان ہو، اور بڑے لمبے عرصے کے بعد مجھے اور آپ کو ملنے آئے، نہ صرف ملنے آئے، جب وہ میرے اور آپ کے پاس آئے تو ہمارے گھروں کو کیا کر دے، صاف ستھرا کر دے، جہاں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ مرمت کر کے چلا جائے، جو ٹوٹی ہوئی چیز ہو اس کو فکس کر کے چلا جائے، بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے سارے ایشوز کو، ہمارے سارے مسائل کو وہ حل کر کے چلا جائے، تو مجھے اور آپ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا، میں اور آپ اس کی کتنی قدر کریں گے، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، میری اور آپ کی کمی بیشیوں کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور میرے اور آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس کو عطا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی، جو مجھ سے اور آپ سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، رائٹ؟ اور اس کے بارے میں کس قدر خوبصورت قول آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر خوبصورت قول آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کیا ہے؟ محبت ہے، کیا ہے؟ پیار ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ پیار نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو رمضان کا مہینہ نہ دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی جتنی بڑائی بیان کریں، جتنی شان بیان کریں، جتنا شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے محبت ہے، وہ بہانے مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتا ہے، کبھی حج کے ذریعے، کبھی عمرے کے ذریعے، کبھی شہر رمضان کے ذریعے، کبھی محرم کے ذریعے، کبھی قیام اللیل کے ذریعے، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محبت کرتے ہیں اور بخشش کے معاملے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ ہم کیا، ہماری اوقات ہی کیا تھی، رائٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو میں اور آپ اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے۔ یہ جو رمضان کے مہینے اللہ کریم عطا فرما رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا کہ ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے تھے،
کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیجئے، اس کے بغیر ہمیں اس دنیا سے نہ لے کے جائیے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتے تو اس سے پورے کا پورا فائدہ اٹھاتے، اس کی پوری قدر کرتے، اور نہ صرف یہ بلکہ آگے آنے والے 5 مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گریہ زاری کرتے، اللہ کے ترلے لیتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کیا ٹوٹا پھوٹا اس کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ کیوں کرتے تھے وہ یہ سب کچھ؟ کیونکہ ان کو اس مہینے کے بارے میں پتہ تھا، اس کی قدر و اہمیت اور منزلت کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کس قدر خوبصورت مہینے میں وہ داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہم اسی سنت مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے آج سب بیٹھ کے بھرے مجمع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نہ صرف رمضان کے مبارک رحمتوں والے برکتوں والے اس مہینے میں جس میں رحمتوں کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، نہ صرف اس میں داخل ہو جائیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس لیلۃ القدر کو ہم سب کے مقدر میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں اس رمضان کے بارے میں تھوڑا سا اس کے مقصد کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میں اور آپ دیکھیں تو اس دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کی۔ اللہ رب العزت نے جو چیز بھی پیدا کی فضول اور بے مقصد اور بے فائدہ نہیں بنائی، بلکہ ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن عظیم الشان ہی میں فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ میں نے تو کچھ بھی بے مقصد پیدا کیا ہی نہیں۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر ہم نورانی مخلوق بھی دیکھیں نا، جس کو ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، ان کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بغیر خواہشات کے پیدا کیا، یعنی مقصد تو دیا لیکن ان کے اندر خواہشات کو نہیں رکھا۔ جبکہ یہی بات اگر میں اور آپ جانوروں میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر کس کو رکھ دیا؟ خواہشات کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر خواہشات کو رکھ دیا، جب دل کرتا ہے، جب دل چاہتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، XYZ چیزوں کو کرتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں امام قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات فرما دی، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا بغیر خواہشات کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا بغیر خواہشات کے، لیکن ایک مقصد کے ساتھ۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا خواہشات کے ساتھ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رکھا۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کو میرے اور آپ کے اندر رکھ دیا۔ کون سی دونوں چیزیں؟ مقصد کو بھی اور اسی طرح خواہشات کو بھی۔ کون سی دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اندر رکھی؟ مقصد کو بھی رکھ دیا اور خواہشات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو پتہ کیا چلتا؟ یہ دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا یوں کہیں کہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کے ساتھ مجھے اور آپ کو بنا دیا اور بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، اور ہم اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں چیزوں کو دلوں میں جب ڈال دیا، اس کے ساتھ انسان کو جب پیدا کر دیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے کہ اس کے ذریعے یہ آخرت کا سودا کرتا ہے یا گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو
خواہشات کو دیتے ہوئے ایک مقصد دیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور یہ عاجزہ خود اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے سورہ زاریات میں فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اس دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کی، اللہ رحمان کی، اللہ رحیم کی، اللہ الصمد کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ نہ صرف یہ، قرآن عظیم الشان کو ایک آپ لوگوں کو مثال دی گئی، اور بھی بے شمار آیات قرآن عظیم الشان میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء والمعراج کے واقعے کو اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں کیا دے دیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 50 نمازیں دے دیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بیک اینڈ فورتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ہمارے سرکار اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نمازوں میں کمی کر دی، اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کر دیا، اور فرما دیا کہ بھلے ہی میں اور آپ 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن اجر ہمیں 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ امیجن کریں، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں 5 نمازیں 12 سے 14 گھنٹے کے درمیان پڑھنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے؟ انہی 12 سے 14 گھنٹے میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر حکم دیتے کہ 5 نمازیں نہیں، جیسے کہ پہلے حکم دیا تھا کہ میں نے اور آپ نے 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں اور آپ تو دنیا کا کوئی بھی کام نہ کر سکتے، میں اور آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہ کر سکتے، کچھ بھی نہ کر سکتے۔ ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ تو اسی کے لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو 50 نمازیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کی تھیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اور آپ صرف اور صرف اس دنیا میں آ کے کیا کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ، 5 نمازوں کے سوا میرا اور آپ کا جو وقت کٹتا ہے، جو وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، رائٹ؟ اسی کو پریفرنس دینی ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 2 چیزوں کا جو مجموعہ بنایا، ایک تو مقصد حیات اور دوسری چیز آپ کو کیا بتائی؟ خواہشات۔ تو بتا دیا کہ ان خواہشات کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ دیکھیے میں اور آپ ان خواہشات کو ختم نہیں کر سکتے، جنگلوں میں نہیں نکل سکتے، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے، رہبانیت کو اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ حدود اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اس کے گرد، اس کے اراؤنڈ یا اس کی سراؤنڈنگ میں ایک لائن کھینچ لینی ہے تاکہ ہم اس باؤنڈری سے، اس حد سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی لوگ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر کے گئے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر کے گئے، انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرما دیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ والے ایسے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسی محبت کی؟ شدید محبت کی۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اس رمضان میں ہم اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کر کے، نہ صرف رمضان میں بلکہ آگے آنے والے 11 مہینوں میں ہم اپنی خواہشات پہ کیا کریں؟ لگامیں ڈال لیں؟ اور یہ بات میں اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں بھی پڑھتے ہیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام، جس میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی خواہشات رکھی تھی، رائٹ؟ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد عطا کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو کیا کیا؟ کنٹرول کیا، اور زندگی میں آنے کے مقصد کو انہوں نے کیا کر لیا؟ سمجھ لیا۔ تو لہٰذا یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، رائٹ، کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو آنے کا مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کو اعلیٰ درجے پہ رکھنا ہے، اور خواہشات کو پرے پرے کرتے ہوئے اس زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا اس میں کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اسی کے بارے میں تابعین، سید التابعین، جس میں امام بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست آتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا، تقویم پہ پیدا کیا، تو اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان اپنے مقصد کو پکڑ لیتا ہے، جب انسان اپنے مقصد کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ بھولی ہوئی بات یاد دلاؤں کہ وہ مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں آنے کا، پیدا کرنے کا، کہ ہم اللہ رب العزت کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اور اپنی خواہشات کو کیا کریں؟ لگامیں ڈالیں، اپنی خواہشات کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ تو بتایا کہ جب انسان اپنے اس مقصد کو پکڑ لیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام کو، اعلیٰ درجے کو کیا کر لیتا ہے؟ حاصل کر لیتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو کیا کر لیتا ہے؟ کنٹرول کر لیتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات پہ کیا کر لیتا ہے؟ لگامیں ڈال دیتا ہے، تو جو میں اور آپ آنے کا مقصد بھول گئے اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جو مطلب کام ہونا چاہیے تھا جب بھول گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ عطا فرما دیا، اور جس کو نام دے دیا شہر الرمضان، کہ یہ مہینہ کیسا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اور بتا دیا کہ جس میں نہ صرف حرام بلکہ حلال اور جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو کیا کر لینا ہے؟ روک لینا ہے۔ اسی کی پریکٹس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتے ہیں؟ کرواتے ہیں، تاکہ ہم ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ اور اسی کا مشاہدہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ، پیٹھ مبارک پہ کھجور کے خشک پتوں پر لیٹنے کی وجہ سے کیا پڑے ہوئے تھے؟ نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے سرکار کی پشت مبارک پہ کھجور کی کیا بتائی؟ سخت چھال پر لیٹنے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پشت مبارک پر یہ نشان دیکھے تو رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ، پشت مبارک پہ یہ نشان دیکھے تو کیا کرنے لگے؟ رونے لگے، اور کہنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا والے تو مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اس حال میں ہیں کہ آپ کی پشت مبارک پہ یہ نشان پڑے ہوئے۔ تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو جن کے طیبات کو دنیا میں دینے کے لیے جلدی کر رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کی جو بھی، مجھے اور آپ سے مراد میں اور آپ نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت کے سامان کو تیار کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے،
اب یہاں پہ محدثین ایک بڑا خوبصورت نقطہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو طیبات سے نواز رہا ہے. کہاں پہ؟ دنیا میں. یہ نہیں کہا کہ حرام دے رہا ہے اور طیبات دے رہا ہے اور اس سے وہ طیب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ بتایا کہ یہ جو طیبات کی کثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو، ان لوگوں کو، ان دنیا والوں کو دے رکھی ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا ہی میں ان کو کیا کر رہا ہے؟ جلدی جلدی انعامات سے، نعمتوں سے کیا کر رہا ہے؟ نواز رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، جیسا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سرکار کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلنے والوں کا رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس پہ بھی دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معافی مانگی، رونے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح فرما رہے ہیں. کس قدر خوبصورت ان کے ایمان ہوا کرتے تھے، رائٹ؟ کس قدر خوبصورت ان کا اپنی خواہشات پہ ہولڈ کرنا ہوا کرتا تھا. اسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی مانگا. کسی نے ان کی خدمت میں شربت کو پیش کیا، تو جب شربت کو اپنے منہ کے آگے پایا تو پینے کی بجائے رونے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے کہ یہ جو پانی مانگا تھا پیاس بجھانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے شربت کو مطلب لا دیا، تو اس سے مراد کہیں یہ نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کچھ نہ حصہ رکھیں اور دنیا ہی میں ان نعمتوں کو تمام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے، پانی کو دیکھیں، شربت کو دیکھیں، یہ سب کی سب جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، حرام چیزیں نہیں ہیں. لیکن کس قدر ان کا اپنی جائز اور حلال کیا ہے چیزوں پہ بھی، خواہشات پہ بھی کیا تھا؟ کنٹرول ہوا کرتا تھا. کس قدر وہ محاسبہ کیا کرتے تھے، رائٹ؟ نہ صرف یہ، اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تازہ گوشت لے کے جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کیا ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تازہ گوشت میں خرید کے لے کے آیا ہوں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں خرید کے لے کے آئے ہیں آپ تازہ گوشت کو؟ تو کہنے لگے کہ اے عمر، میرا دل چاہ رہا تھا، آج میرا دل کیا چاہ رہا تھا کہ میں گوشت کھاؤں، گوشت تناول کروں، رائٹ؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیا آپ کو جب بھی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے آپ اس کو فوراً کا فوراً پورا کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کو جب بھی کسی چیز کا دل چاہتا ہے، کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، آپ اس کو فوراً کا فوراً پورا کر لیتے ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے ان کو ان کی زندگی کے مقصد کو کیا کر دیا؟ یاد دلا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد تو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا. آج میں اور آپ اپنی خواہشات کو دیکھیں، ہماری خواہشات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے، آج یہ پہننا ہے، آج یہ اوڑھنا ہے، آج یہ چیز میرے لیے کافی نہیں. کتنے دنوں سے یہی چیز کھا رہی ہوں، کھاتے کھاتے تنگ آ چکی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا ماہ میرے اور آپ کے لیے کس لیے آ رہا ہے؟ پریکٹس کروانے کے لیے آ رہا ہے کہ میں اور آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، رائٹ؟ اور پھر یہی نہیں ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہم نے اپنی خواہشات کو، چاہے حرام ہیں یا حلال ہیں، ان کے اوپر حدوں کو جاری کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بقیہ آنے والے جو 11 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی کی توفیق عطا فرما دے، تو ہم نے اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ یہ 30 دن مجھے اور آپ کو ٹرین کرنے کے لیے آ رہا ہے، رائٹ؟ تاکہ باقی 11 مہینے میں اور آپ نپی تلی کیا کریں؟ زندگیاں گزاریں، خواہشات کو لگام ڈالیں، رائٹ؟ زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت میں لگائیں اور ایسی عادت بنائیں کہ میرے اور آپ کے اندر خواہشات کم سے کم ہوتی چلی جائیں، زیادہ سے زیادہ کی طرف نہیں، بلکہ کم سے
کم کی طرف آتے چلے جائیں. آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس اس چیز کی تو مجھے عادت پڑ گئی ہے، بس کافی عرصے سے چائے پی رہی ہوں تو عادت پڑ گئی ہے، چائے نہ پیوں تو سر میں درد ہو جاتی ہے، رائٹ. دن کو سوتی ہوں، دن کو نہ سوؤں تو پھر سر میں درد ہونے لگتی ہے، نوزیا فیل ہونے لگتا ہے، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. ان نرم کپڑوں کے پہننے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ تن پہ کوئی اور کپڑا بھاتا ہی نہیں، رائٹ. ایسے ہی ہے نا معاملہ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 30 دن روزے رکھے، اب 30 دن روزے رکھنے سے اب روزے رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، تہجد کی عبادت کرنے کی، قیام اللیل کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اعمال صالح کرنے کی عادت ہو گئی ہے، فاستبقوا الخیرات کرنے کی عادت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو ٹرین کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ صرف 30 دن کی تیاری نہ ہو، وہ صرف 30 دن کی ٹریننگ نہ ہو، بلکہ یہ میں اور آپ جتنے مہینے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے، ہم کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں لگا دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کے، خواہشات پہ لگامیں ڈال کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر کے، اور یوں کہیں کہ وہ سب چیزیں کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، باہر نکالیں. اور یہی کیا ہے، تقویٰ کا مفہوم. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ رمضان ہی کا مہینہ جو میرا اور آپ کا جو سبق میں اور آپ بھول گئے ہوتے ہیں اس کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے. اس میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کی طرف آئیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کی طرف آئیں. ابھی کلاس کے شروع میں آیات پڑھی گئیں، اس میں یہ سارے کے سارے مفہوم آپ کی زندگی میں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو رکھا گیا شہر رمضان کی صورت میں. ایسے ہی ہے نا، اس میں شکر گزاری کے مفہوم کو رکھا گیا، اس میں دعا کے مفہوم کی آیت کو رکھا گیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ زندگی میں آنے کے مقصد کو پہچانتے ہوئے ہم نے جو رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اصلاح کے طور پہ، ٹریننگ کے طور پہ، تربیت کے طور پہ دے دیا، اس میں ہم نے شکر گزاری بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جن نعمتوں سے روزے میں ہم نے خود کو روک لیا تھا، اب افطار کے بعد یا رمضان کے بعد جب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے دلوں میں ان نعمتوں کی کیا کرے، قدر اور بڑھنے لگے، اور اس منعم کو، اس دینے والے کو ہم نہ بھولیں. کیوں؟ کیونکہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو گویا بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ مجھے اور آپ کو شکر گزاری کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، رائٹ؟ کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیونکہ میں اور آپ صبح سے شام تک جب ان نعمتوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان نعمتوں کی بہت حد تک ناقدری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان نعمتوں کو میں اور آپ فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بڑی چیز ہے. لیکن جب انہی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، ان نعمتوں سے بھی رکنے کا حکم آ جاتا ہے، تو اب ہمیں ان نعمتوں کی، اس کھانے کی، اس پینے کی، اس پانی کی، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیں اس جسم کی صورت میں، اس زندگی کی صورت میں، اس صحت کی صورت میں، تو ہمیں اس کی پھر کیا ہونے لگتی ہے، قدر ہونے لگتی ہے. ہمارے دل میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر اور بڑھنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان نعمتوں کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک اور چیز کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں، ایک اور چیز کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوشی کا سامان دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے.
ہماری راحتوں کا سامان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری راحتوں کو، ہمارے دلوں کے اطمینان کو، ہمارے سکون کو اللہ کے ذکر میں رکھ دیا، اللہ کی عبادت میں رکھ دیا۔ وہی عبادت، وہی مقصد جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کو میں اور آپ بھول گئے تھے، اسی مقصد کی یاد دہانی یہ رمضان کا مہینہ دے کے کروا دی گئی کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم 24/7 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں گے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہوتے جائیں گے؟ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، رائٹ؟ نہ صرف یہ، میں اور آپ دیکھیں تو اسی رمضان ہی کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی رمضان کے جو روزے ہیں، یہی قرآن کی جو تلاوت ہے، یہی قرآن سے جو جڑنا ہے، میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ یہ رمضان کے روزے اور یہ قرآن کی تلاوت، یہ روزے کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اس بندے بندی کو شہوات سے، دن میں شہوات سے، کھانے پینے سے، جائز اور حلال چیزوں سے کیا کیا ہے؟ روک کے رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔ اسی طرح جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، یہ قرآن اس کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا سفارشی ہے، ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جھگڑے کو، اس کی سفارش کو بندے بندیوں کے لیے کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس رمضان کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، وہ بھولا سبق کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم آئے اللہ کی عبادت کے لیے، خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہم نے ان دونوں میں کیا کرنا ہے؟ بیلنس رکھنا ہے، اور اپنے مقصد کو نہیں بھولنا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا۔ خواہشات کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے اور عبادت کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، اینڈ سیم ٹائم پہ اس رمضان کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ اسی رمضان کے بارے میں کہہ دیا گیا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ 3 منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور دعا کروانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس پہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث کا مصداق بننے سے ہمیں قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بچا لے، کہ جس کے بارے میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص پہ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان سے پورے کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور اس رمضان کو دوسرے جتنے بھی پیچھے میں نے اور آپ نے رمضان گزارے، اس میں سے سب سے زیادہ بہترین رمضان بنائیں۔ اس رمضان کو ہم نے مشین کی طرح نہیں گزارنا، آٹو کی طرح نہیں گزارنا، ایک پیٹرن کی طرح نہیں گزارنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آٹو جو میں نے کہا، یا مشین کی طرح کہا، یا ایک پیٹرن کی طرح کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ بس رمضان کا چاند نکلا، روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، افطاری بنا لی، نمازیں پڑھ لیں، سموسے پکوڑے بنا لیے، ایک رسمی مہینے کی طرح ہم نے اس رمضان کو نہیں لینا۔ دیکھا جائے تو یہ چیزیں تو سبھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، افطاریاں بھی کریں گے، سحریاں بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے۔ تو بتائیے، میں نے اور آپ نے اس میں کچھ خاص کیا کیا؟ میں نے اور آپ نے اس مہینے میں کچھ اسپیشل کیا کیا؟ یہ روٹین تو سبھی کی تھی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مہینوں میں سے اس مہینے کو اسپیشل مہینہ قرار دیا، جس میں ایک منادی جو ہے وہ آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے خیر کو پکڑنے والے، اس خیر کی طرف آگے بڑھ، اے گناہ سے رک جانے والے، گناہوں سے پیچھے ہٹ جا۔ جس میں ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑی تعداد میں
مردوں اور عورتوں کو، بچوں کو جہنم سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس اسپیشل ماہ میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے اوپر بھی کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ تیاریاں ہو گئی ہوتی ہیں۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو میری اور آپ کی آسانی کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے؟ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کریں گے؟ اس کو اسپیشل نہیں بنائیں گے؟ آج میں اور آپ دنیا کی چیزوں کے لیے تو بڑی تیاریاں کرتے ہیں، رائٹ؟ آج ہم نے فیملی گیدرنگ کے لیے پلاننگ کی، آج ہم نے شادی کے لیے، اور شادی کے لیے تیاریاں، یا فیملی گیدرنگ کر لیجئے، برائڈل شاور کر لیجئے، بیبی شاور کر لیجئے، XYZ جو بھی آپ اپنی سیلیبریشنز یا ایونٹس کر دیجئے، تو مہینوں، ہفتوں، سالوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا میں اور آپ اس رمضان کی تیاری نہیں کریں گے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی سیلیبریشنز کے لیے، دنیا کے ایونٹس کے لیے میں اور آپ بہت تیاریاں کرتے ہیں، لیکن اس سال انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبان ہی کے مہینے میں، آج سے، ابھی سے میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اس رمضان کے اسکیجول کو بنانا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کسی کے لیے کوئی ایک اسکیجول نہیں دے سکتی، کیونکہ ہر ایک کے گھر کے اپنے اپنے معمولات ہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے اپنے گھر کے اسکیجولز ہیں۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے اس رمضان کو بہترین بنائے اور تیاری کرے اپنی کس کی؟ آخرت کی تیاری کرے۔ کس کے لیے؟ اپنی جان کنی کے لیے۔ آج ہم نے دنیا میں دنیا کی سیلیبریشن، ایونٹس اور باہر جانے کی بہت تیاریاں کر لیں۔ آج سے، ابھی سے نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے سے پہلے، اس شعبان میں، آج کے دن ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کنی کے لیے تیاری کریں گے، ہم اپنے قبر میں جانے کے لیے تیاری کریں گے، ہم اپنے حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے تیاری کریں گے، ہم میزان میں اپنے اعمال کو جب تولا جائے گا اس کے لیے اس رمضان میں تیاری کریں گے، ہم اسی طرح پل صراط پہ چلنے کے لیے تیاری کریں گے۔ اور اسی کے لیے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص بھی ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزوں کو رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ رمضان گویا میرے اور آپ کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ رمضان کا نام ہی یہی ہے، جلا دینے سے۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ مہینہ جلا کے رکھ دے گا۔ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے ہوں گے، وہ گناہ جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیے ہوں گے، صبح کو کیے ہوں گے، شام کو کیے ہوں گے، آج کیے ہوں گے، کل کیے ہوں گے، پچھلے ہفتے میں کیے ہوں گے، پچھلے ماہ میں کیے ہوں گے، پچھلے سال میں کیے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے سب گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ ہم سب کے سب تو سراپا خطا ہیں، رائٹ؟ غلطی، بھول، چوک، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس رمضان میں خود کو کیا کرنا ہے؟ بخشوانا ہے، خود کو بہترین انسان بنانا ہے، اس تقوی کو پانا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بتا دیا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہیں عطا کیا تاکہ تم اس سے کیا حاصل کرو گے؟ تقوی کو حاصل کرو گے۔ اور رمضان کے روزوں کو وہی رکھے گا جو اس میں کیا ہوگا؟ سلامت ہوگا، جو اس میں کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ الا یہ کہ کسی کا عذر آ جائے، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویلڈ عذر ہو تو اس میں روزوں کی قضا کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اس میں فقہ کی کیا ہے؟ مزید ڈیٹیل آتی ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ مل گیا، میں نے اور آپ نے اس رمضان کو پا لیا، یا یوں سمجھیں کہ اس رمضان میں اور آپ زندہ تھے، تو میں نے اور آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کو پیٹرن کی طرح، آٹو کی طرح، مشین کی طرح، جیسے سبھی روزے رکھتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، اسی طرح اس رمضان کو گزارتے چلے جاتے ہیں، تو ویسے
ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس رمضان کو ہم نے اسپیشل بنانا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو میں نے اور آپ نے پچھلے رمضانوں میں نہیں کیا ہو، یا پھر یوں کہیں کہ پچھلے رمضان میں جو کمی بیشیاں رہ گئیں اس رمضان میں ہم نے اس میں بہتری لانی ہے، ان کمی بیشیوں کو رپیٹ نہیں کرنا، بلکہ آگے بڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان میں اس بھولے ہوئے سبق کو مجھے اور آپ کو یاد دلا دیا اور کہا کہ 29 یا 30 دن کیا کر لو، ٹریننگ کر لو، اور باقی 11 مہینوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں، اطاعت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کرو، عبادت میں گزار دو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں کچھ ایسا کروں گی جو باقی کسی نے نہ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس رمضان کو میں کیا کروں گی، اسپیشل بناؤں گی۔ کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 1 on 1 میں نے اور آپ نے کیا کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے لیول کو، اپنے دل کی کیفیتوں کو گاہے بگاہے میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور وہ بلڈ پریشر کے آلے سے اپنے بلڈ پریشر کو روز چیک کرتا ہے یا پھر شوگر کے لیول کو چیک کرتا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنی دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہنا ہماری کیا ہے، مجبوری ہے، اور دل کی کیفیت بھی کیا ہے، بدلتی رہتی ہے، اسی طرح ایمان کا لیول بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے میرا اور آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے، اور میرا اور آپ کا فوکس کس کی طرف ہو، اللہ رب العزت کی طرف۔ کیونکہ ابھی 10 دن سے بھی کم دن رہ گئے ہیں کہ رمضان کے چاند کی انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ ہوگی، پھر پہلی کیا ہو جائے گی، سحری ہوگی، پھر افطاری ہوگی، اسی طرح آدھا کیا ہو جائے گا، رمضان گزر جائے گا، پھر آخری عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک پہنچا دے گا، اور پھر ایونچولی کیا ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بتا دیا جائے گا کہ عید کا چاند نکل آیا اور کل عید ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے کیا ہے، ریت کی طرح نکل جائے گا۔ تو لہٰذا ابھی سے، آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو میں نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اور اس میں نے سارے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے کیا ہو کہ خواہشات جو ہوں وہ نیچے رہیں، اور جو اس دنیا میں، اس زندگی میں آنے کا مقصد ہے وہ سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رہے۔ کیونکہ اسی کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم خواہشات کو کنٹرول کر لیں گے اور اپنے مقصد کو پہچان لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے اعلیٰ مقامات مجھے اور آپ کو کیا کر دیں گے، عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں اس میں سب سے سر فہرست کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا کس کے لیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے چہرے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے اپنے سارے عملوں کو کرنا ہے، چاہے میں روزہ رکھ رہی ہوں، چاہے میں افطاری کر رہی ہوں، افطاری بنا رہی ہوں، صدقہ خیرات کر رہی ہوں، تہجد کا اہتمام کر رہی ہوں، اشراق کا اہتمام کر رہی ہوں، چاشت کا اہتمام کر رہی ہوں، اوابین کے نوافل کا اہتمام کر رہی ہوں، یا اپنی قضا نمازوں کا اہتمام کر رہی ہوں، تو نیت کیا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے نور کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور خوب اس مہینے میں ہم نے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ کیونکہ یہ مہینہ میرے اور آپ کے پاس کس کا آ رہا ہے، منگتوں کا مہینہ آ رہا ہے، فقیروں کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح 3 گھنٹے ان کی کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ ویسے تو پورے کا پورا دن ہی نور علی نور، لیکن یہ 3 اوقات ہیں جس میں اور آپ اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پھر سے کیا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت کا۔ اور جس وقت کہہ بھی دیا گیا کہ اس وقت قبولیت کا وقت ہے، تو اس کو میں نے اور آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ کون سا وقت؟ ایک تو افطاری کا وقت، وہ 1 گھنٹہ بہت امپورٹنٹ ہے،
ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے کمی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ وہ افطار کا وقت اپنی ساری چیزوں کو ریڈی کر کے بیٹھ جائیں. ہر چیز جو گرم گرم کھانے کی روٹین میں ہے تو اس کو اوون میں رکھ کے ہلکے اس پہ وارمر پہ لگا کے بیٹھ جائیں، رائٹ، تاکہ افطاری میں بھی بچوں کی یا ہسبینڈ کے کوئی میرے اور آپ کے اوپر کوئی اس طرح کوئی پکڑ نہ آئے. تو وہ 1 گھنٹہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا کے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھنا ہے. اس 1 گھنٹے کی کیا کرنی ہے، قدر کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کا پورا میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے سامنے بھی ایک بچہ بھوکا آ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور کھانے اس کے سامنے 10 طرح کے پڑے ہوں، پورا دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے سجا ہو، رائٹ. تو جب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے روزے رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکموں کی اتباع کرتے ہوئے، تو میرے اور آپ کی آنکھوں کے وہ کیا بن جاتے ہیں، تارے بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم اس کے لیے یہ چیز بھی بنا رہے ہیں، وہ چیز بھی بنا رہے ہیں. یہ ایک ماں کی بات، ماں کی فیلنگ بتا رہی ہوں، رائٹ، کہ ہائے میرے آج لاڈلے نے یا لاڈلی نے روزہ رکھا، یا پہلا روزہ رکھا، یا ویسے ہی کبھی اس نے روزہ ہی نہیں چھوڑا، رائٹ. تو ہمیں اپنے بچوں بچیوں پہ کتنا پیار آتا ہے. تو سوچیں وہ رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، اس نے کیا ہے اپنے بندے اور بندیوں کو اس حال میں دیکھا کہ دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کی من پسند پڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے، اس بندے بندی نے، بچے بچی نے اپنے ہاتھ کو، اپنے منہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں روک کے رکھا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے. تو سوچئے رب تعالیٰ کو اس پہ کس قدر پیار آئے گا. تو لہٰذا افطار کا جو 1 گھنٹہ وہ بہت قیمتی گھنٹہ ہے. اسی طرح تہجد کا سحری کا وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، ٹھیک ہے، اپنی سحری کے وقت سے، تاکہ وہ جو 1 on 1 آپ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں ہیں وہ نہ مس ہونے پائیں. اسی طرح میرے اور آپ کے جو آتا ہے، جو وقت آتا ہے صبح صادق کے وقت سے لے کے اشراق کا وقت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے ہر روز، جن کو الحمدللہ عام روزمرہ زندگی میں عمرے اور حج کرنے کی عادت ہے، کہ وہ اس وقت بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا بتایا گیا حدیث مبارکہ کا مفہوم، کہ جو صبح کی نماز سے لے کے اشراق کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو ہم نے کیا کرنے ہیں، حج اور عمرے کرنے ہیں. آج حج اور عمرے کرنے کتنے مشکل ہو گئے، کتنی زیادہ ٹکٹ مہنگی ہو گئی، کتنے مہنگے پیکیجز ہو گئے، رائٹ. ایون فریضہ جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں. اتنی سائنسہ کے پاس کال آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا مہنگا ہے پیکیج، یا پھر یہ نہیں ہے، یا محرم نہیں ہے، یا پھر اسی طرح پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، یا XYZ سو مینی ڈفرینٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر روز توفیق عطا فرما رہا ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر پیسے کے، بغیر محرم کے، میں اور آپ قبولیت والے، یہ دوسرے حج عمرے پتہ نہیں وہ قبول ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، رائٹ. لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اور آپ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے وقت تک ذکر اذکار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے میں اور باتیں سننے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اشراق کے نفلوں کا اہتمام کر کے اٹھتے ہیں، تو گویا مجھے اور آپ کو مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے. تو اس وقت کو قیمتی جاننا ہے. تو 3 گھنٹے، افطار کے وقت کا 1 گھنٹہ، تہجد کا 1 گھنٹہ، اور اسی طرح صبح صادق سے لے کے کون سے وقت کی طرف اشارہ ہے، اشراق کے وقت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اس رمضان میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صاحب ترتیب بن جائیں. صاحب ترتیب سے مراد کہ میرے اور آپ کے ذمے پچھلی کوئی قضا نماز باقی نہ رہے. ہمارا اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ نمازوں کے، وہ جو پینڈنگ نمازوں کا کھاتا کیا ہے، کلیئر ہو جائے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اپنے ساتھ لازم و ملزوم کر لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ.
تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے ناظرہ قرآن کے ساتھ ایک دورہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. جو بہنیں پہلے ہوئی ہیں الحمدللہ، کوئی دورہ قرآن اگر آپ لوگوں نے اٹیچ نہیں کیا ہوا، اس کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے، تو اب ہو جائیں تاکہ وہ دوسرا قرآن آپ کا ہو جائے گا. اگر کسی کو دیری ہو گئی کمی بیشی تو ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہیں، جس مرضی کو آپ سننا چاہیں الحمدللہ یہ سہولت بھی موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا قرآن آپ کس کے ساتھ شروع کر لیں؟ اپنی تراویح کے ساتھ. بھلے ہی آپ مسجدوں میں تراویح کو سننے کا اہتمام کر لیں، تراویح جا کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں الحمدللہ. اگر کوئی نہیں جاتا اور اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے کہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اندر سے اندر، اندر سے اندر، اندر سے اندر بھی کیا رکھتی ہے؟ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو لاسٹ ایئر میں بھی اس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہر 4 سنت تراویح کے بعد اگر میں اور آپ کیا کریں؟ ایک کوارٹر قرآن پڑھ لیں تو اس سے بھی میرا اور آپ کا روز پارا کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں کہ یہ قرآن جو ہیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اس پہ میں اور آپ فوکس کریں. اور اسی طرح ہمیشہ ایک بات اور بھی بتاتی ہوں کہ اپنے کلمے کے ورد کو، اپنی ایمان کی تجدید کو بھی میں نے اور آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے. یعنی کہنے سے مراد جو ہر رمضان میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے جو 70,000 مرتبہ ہم کلمہ شروع کرتے ہیں تو اس کی بھی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. اور سب باتوں میں سے ایک بات، ٹھیک ہے، سب باتوں میں سے ایک بات، ایک ضروری بات، یہ جو موبائل جس کو میں نے اور آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بنا رکھا ہے، I'm sorry to say that, right؟ اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوں یہ بات، میں بھی کوئی دودھ سے دھلی ہوئی نہیں، کہ یہ موبائل جن کو میں نے اور آپ نے اپنے جگر کے سینے کے ٹکڑے بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے. کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی آج سے نیت کی کہ یہ رمضان ہم پچھلے رمضانوں میں سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے. پتہ نہیں اگلا رمضان مجھے اور آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور وہ مشہور حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو سنا چکی کہ حضرت جو تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کٹھے اسلام کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا. اور ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی اور دوسرے کو طبعی موت عطا فرمائی. لیکن انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے کمپیئر ٹو اس شخص کے، اس بھائی کے کہ جس کو 1 سال کے بعد طبعی موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اس سے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. تو جب انہوں نے خواب دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے ان کے خوابوں کے بارے میں ڈسکس کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی. تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو سوال ہے کہ وہ جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا کمپیئر ٹو اس شخص کے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طبعی موت انتقال دیا 1 سال کے بعد، وہ پہلے اس سے جنت میں داخل ہوا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی زندگی میں 1 سال اور برکت عطا فرمائی، نمازوں کی صورت میں، قیام کی صورت میں، سجود کی صورت میں، صالح اعمال کی صورت میں، اور نور علی نور کہ اس کو اپنے شہید بھائی کے مقابلے میں اس سال، اگلے آنے والے سال کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو پتہ کیا چلا کہ جس کو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی جنت میں داخل ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے، پہلے ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے، سب سے پہلی بات تو اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اسی طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے سلامت فرما دے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مجھے اور آپ کو اس رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو ہم سب کی طرف سے قبول بھی فرما لے۔ اور خاص و خاص ہم لیلۃ القدر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر والی رات کو ہم سب کو پانے کی، وہاں تک پہنچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا